اسلام ان انڈیا، اگر بات کی جائے کہ اسلام انڈیا میں کب پہنچا یا اسلام کا تعارف ہندوستان میں کب ہوا، تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد محمد بن قاسم کے ذریعے ہوئی ہو یا محمود غزنوی کے ذریعے، محمد غوری کے ذریعے، ایسا نہیں ہے۔ یا یہ کہیں کہ اگر عرب کی آمد ہندوستان میں محمد بن قاسم کے ذریعے ہوئی، تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ عرب اور ہندوستان، یعنی عربوں کا ہندوستان کا عربوں سے تعلق بہت پرانا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں عرب و ہند کے تعلقات سید سلیمان رضوی کی۔ انہوں نے اس میں بہت سے ریفرنس دیے ہیں کہ ہندوستان کا عرب سے پرانا تعلق رہا ہے، ٹریڈ کا بھی، اور سلک روٹ جو تھا، وہ جو پورا جس سے ٹریڈ ہوتا تھا اس وقت سلک کا، وہ بھی کیا ہندوستان سے ہوتے ہوئے چائنا تک جاتا تھا، اور پھر ادھر یورپ کی طرف بھی ٹریڈ ہوتی تھی۔ تو ہندوستان سے عربوں کا تعلقات بہت پرانا ہے، زمانہ جاہلیت کا شمار کیا جاتا ہے کہ عرب بھی ٹریڈرز تھے ہندوستان میں، خاص طور سے جو کوسٹل ایریا تھا، مالابار، گجرات، سندھ، جو موجودہ کراچی ہے، سندھ اور کراچی، یہ سب کیا ہے کوسٹل ایریاز تھے۔ تو ان سب جگہوں سے عرب کیا ہے تجارت کرتے تھے، آیا کرتے تھے، یہاں سے چیزیں خرید کر، مسالے وغیرہ خرید کر، یہاں کے ہتھیار وغیرہ بھی یہاں کے مشہور تھے، اسی طرح جانور وغیرہ بھی، مور ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو وہ لوگ کیا لے کے جاتے تھے، اور پھر وہ لوگ عرب سے چیزیں لاتے تھے، ہندوستان میں بیچتے تھے۔ اسی طرح یورپ کی طرف جاتے تھے تو یورپ کی چیز لا کے عرب میں اور ہندوستان کی مارکیٹ میں بیچتے تھے، اور ہندوستان کی چیز یورپ کی مارکیٹ میں بیچا کرتے تھے۔ تو یہ عرب کا پرانا تعلق رہا ہے، تو اس لیے عرب اور ہندوستان کا تعلق پرانا مانا جاتا ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 610 میں کیا ہے پروفٹ بنائے گئے، نبی بنائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے شرف سے نوازا۔ تو جب پھر اس کے بعد سے ٹریڈرز کے حیثیت سے ہندوستان آئے مسلمان، جو بھی صحابی یا تابعی تجارت کے لیے ہندوستان کے کوسٹل ایریا پہ آئے، تو وہ لوگ ٹریڈ کے ساتھ ساتھ ایک پیغام بھی لے کر آئے، وہ تھا اسلام کا پیغام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جس دین کی دعوت دی تھی، اس دین کا پیغام بھی وہ لوگ لے کر آئے، اور اسی وقت سے کیا ہے یہاں پر مسلمانوں کی آمد اور مسلمانوں کا سیٹلمنٹ یعنی آبادی شروع ہو گئی۔ تو پرانی ٹریڈ وغیرہ تھی، اس میں خاص طور سے ڈیٹس یعنی کھجور، اسپائسز یعنی مسالے، یہ سب ٹریڈ میں خاص طور سے شمار کیے جاتے ہیں۔ اور یہ کہاں پر ہوتی تھی؟ کونکن جو گجرات میں ہے، اسی طرح مالابار جو کیرلا میں ہے، ٹھیک۔ اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جب مسلمان آئے ہندوستان، تو وہ لوگ آتے تھے اس وقت، تو ان کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ ایک دن دو دن میں وہ بزنس کر کے تجارت کر کے نکل جائیں۔ جیسے کہ آج بزنس میٹنگ ہوتی ہے، 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں میٹنگ ہو گئی، جو جہاں سے آیا تو وہاں چلا گیا۔ پہلے ایسا تو ہوتا تھا، وہ لوگ اپنا سامان اوپر لاد کے لائے، پھر اس کو مارکیٹ میں بیچنا ہوتا تھا۔ جب مارکیٹ میں بک گیا ان کا سامان، پھر وہاں سے دوسری چیزیں خریدنا، اور پھر وہاں سے واپس آنا، اس میں ٹائم لگتا تھا، کئی کئی سال لگ جاتے تھے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہاں پہ جا کے ہندوستان میں کوسٹل ایریاز میں جہاں پہ وہ تجارت کرتے تھے، وہاں کی عورتوں سے شادی کر لیتے تھے، شادی کر کے ان کے وہاں پر باقاعدہ اولادیں بھی ہوا کرتی تھی۔ تو اس طریقے سے سیٹلمنٹ ہوتا تھا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ وسلم نے جو معجزہ کفار مکہ کی ریکویسٹ پہ دکھایا تھا، یعنی آپ وسلم سے ان لوگوں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں سچے تو آپ چاند کو 2 ٹکڑے میں کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تھا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو کہا جاتا ہے یہ اورل کہانی ہے، اس کا بہت زیادہ مطلب آتھینٹک ریفرنس نہیں ملتا، لیکن ہاں یہ کہانی کتابوں میں ملتی ہے کہ ہندوستان میں بھی اس وقت ایک بادشاہ تھا چیراون پیرومل۔ تو وہ جو ہے اپنی رانیوں کے ساتھ محل کے باہر بالکنی پہ کھڑا ہوا نظارہ دیکھ رہا تھا، تو اچانک سے جو ہے چاند جب 2 ٹکڑے ہوئے تو اس نے دیکھا اور کسی کی نظر نہیں پڑی، اور چاند جو ہے کچھ دیر میں فوراً واپس مل گیا۔ اس کو یقین تھا کہ یہ میری آنکھ کا دھوکہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں ہوا ہے۔ تو اس نے
اپنے رانیوں سے، اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم نے بھی ایسا کچھ دیکھا؟ لوگوں نے انکار کر دیا. تو اس نے جو ہے لوگوں کو بلوایا، جو تانترک وغیرہ ہوتے تھے، جو بھوشواڑی کرتے تھے. ہر ایک نے کیا ہے اپنے اپنے مفاد کے حساب سے راجا کے بارے میں بتا دیا کہ آپ کی جو ہے کنگڈم بہت لانگ لاسٹنگ رہے گی، یا اس طرح کی چیزیں. کہ مطلب ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ ہم بادشاہ کو ایسی چیز بتا دیں جس سے بادشاہ خوش ہو کے انعام دے دے. لیکن بادشاہ کو کیا ہے، چیرمن تریمن کو سیٹسفیکشن نہیں ہوا، اطمینان نہیں ہوا. اس نے کہا نہیں، یہ سب غلط ہے، ایسا کچھ نہیں، بلکہ کچھ نیا ہوا ہے جو ابھی تک ہم کو پتہ نہیں. اور بادشاہ اسی فکر میں رہتا تھا روز کی، کیا اس کا کیا حقیقت ہے، یہ چاند ایسا کیوں ہوا. اسی دوران کچھ عرب ٹریڈرز ہندوستان آئے ہوئے تھے، اور بادشاہ کو بتایا لوگوں نے کہ کچھ عرب کے لوگ تجارت کے لیے آئے ہیں، اور وہ لوگ کچھ پیغام بھی لے کر آئے ہیں اور کچھ میسج لے کر آئے ہیں، اور وہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ عرب میں کوئی ایک انسان، ایک نبی ہے، اور وہ جو ہے بہت سچا ہے اور نیک ہے، رحم دل ہے. تو اس کو تھوڑا سا کیوریوسٹی ہوئی بادشاہ کو کہ ان سے بھی بلا کے پوچھا جائے، ہو سکتا ہے یہ کچھ جانتے ہو. کہ عرب لوگ کیا ہے، اسٹرونومی میں پرانے زمانے سے ماہر ہوتے تھے، ان کو چاند تاروں ان سب چیزوں کا بہت علم ہوتا تھا. تو اس نے ان تمام لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ میں نے ایسا دیکھا تھا، تم لوگ اس کے بارے میں کیا بتاتے ہو؟ تو ان لوگوں نے بتایا، صحابہ اکرام جو تھے، کہ یہ حقیقت ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، اور نبی نے اللہ کے حکم سے کیا ہے چاند کا اشارہ کیا تھا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا. تو اس کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. کہا جاتا ہے کہ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا، اور اپنا نام اس نے بدل کے تاج الدین رکھ لیا تھا. ٹھیک. اور پھر وہ جو ہے اپنی بادشاہت چھوڑ کے گیا عرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہنچ گیا تھا، ملاقات ہوئی تھی، اس کو صحابیت کا درجہ مل گیا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا. خیر، یہ ایک اورل کہانی ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ کسی نے بھی آتھینٹیکیشن نہیں کیا ہے، یعنی بہت زیادہ مضبوط روایت نہیں مانی جاتی. خیر، بس اس کو یاد رکھیے گا. اور پھر اسی دوران جب وہ مسلمان ہو گیا اور وہ سفر کرنے کا ارادہ کیا اس نے عرب کا، تو اس نے جو ہے مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا. کونڈو گلر کر کے کوئی جگہ ہے ساؤتھ میں. تو 624 میں جو ہے اس نے حکم دیا تھا، ابھی وہ حکم دے کے چلا گیا تھا. اور یہ مسجد کیا ہے 629 میں کمپلیٹ ہوئی، مالک ابن دینار تابعی اسکالر تھے ان کے ذریعے. ٹھیک. اور اس کی روایت جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ واپسی میں جب آ رہا تھا راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. اس نے جو ہے انتقال سے پہلے وصیت لکھی، وصیت میں کیا ہے مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے جانے سے پہلے مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا. خیر، کئی ایک روایت ملتی ہے اور سب اورلی روایت ہے، بہت زیادہ آتھینٹک نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر پیپر میں آ جائے پہلی مسجد کے بارے میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے چیرمن پیرومل ماسک جو ہے 624 میں جو بنی وہ ہے. اسی طرح ایک اور مسجد آتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اس سے بھی پرانی، جو گجرات میں بنی، جو ابھی آئی کے آگے. ہاں، جی، جولی آپ نے جو 624 بتایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے نا، وہ جی بالکل حیات تھے، لیکن اس وقت جو سفر ہوتا تھا، سفر ایک دن کا 2 دن کا نہیں ہوتا تھا، وہ مہینوں، سال، کئی بھی سال لگ جاتا تھا. سمندر کا سفر ہوتا تھا. سمندر میں اگر ہوا مخالف ہو گئی تو کیا ہے وہ کسی اور آئی لینڈ پہ پہنچ گئے. پھر جب وہاں سے چلے، پھر ہوا اگر موافق نہیں ہے پھر کہیں اور پہنچ گئے. تو اس طرح سے کئی سال لگ جاتے تھے. اسی وجہ سے ایک آپ لوگوں نے مسئلہ پڑھا ہوگا کہ اگر کسی عورت کا ہسبینڈ غائب ہو جائے تو وہ کتنے دن انتظار کرے گی، ہے نا؟ آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو یا سنا ہو. تو جو اسکول آف تھاٹ ہیں، چاروں اسکول آف تھاٹ، حنفی، مالکی، شافعی، سب نے الگ الگ جو ہے اس کی لمٹ بیان کی. کچھ لوگوں نے کہا ہے 10 سال ویٹ کرے گی، کچھ لوگوں نے کہا ہے 15 سال، کچھ لوگوں نے کہا ہے 20 سال، کچھ نے کہا ہے 70-80 سال. یعنی جتنی آدمی کی ایک زندگی ہوتی ہے اتنا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو سب پہلے کے لوگ کیا ہے سمندری سفر کرتے تھے، یا ایک ہی جنگی علاقوں میں جاتے تھے، وہاں گئے، وہاں جا کے ان کے ساتھ کیا حادثہ ہوا، وہ کہاں کھو گئے کچھ پتہ نہیں. ہو سکتا ہے کافی زمانے بعد وہ جو ہے واپس آئے. تو اس لیے یہ سب مسئلے ہوتے تھے کہ کوئی 10 سال اس کو لمٹ کرتا تھا کہ 10 سال عورت ویٹ کرے گی، اگر 10 سال بعد ہسبینڈ نہیں آیا تو اب کیا ہے وہ
ایک طرح سے طلاق شدہ ہو جائے گی، اس کو مان لیا جائے گا اس کو طلاق ہو گئی ہے، اب وہ دوسرے ہسبینڈ سے یا دوسرے آدمی سے شادی کر سکتی ہے۔ تو یہ سب مسئلے جو نکلے اسی وجہ سے کہ جو سمندری سفر ہوتا تھا اس میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ سمندر میں جہاز کیا ہے، طوفان آ گیا، کسی اور سائڈ نکل گیا، اب وہ جا رہا تھا ہندوستان، وہ چلا گیا کیا ہے آسٹریلیا یا ملیشیا کے سائڈ نکل گیا، تو اس طرح کے ہوتے تھے، ٹھیک۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ 24 ناب سے ہم زندہ تھے تو یقیناً زندہ تھے، اور اسی لیے اس کو پہلی مسجد بھی مانا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی کی حیات میں کیا ہے تعمیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ جی، جونی مسجد یا برواڑا مسجد، یہ بھی کیا ہے بھوگا کوئی جگہ ہے گجرات میں، وہاں پر قائم ہوئی تھی، اور اس کو اولڈسٹ مسجد شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی تعمیر 623 میں مانی گئی ہے، 623 میں مانی گئی ہے، اور اس وجہ سے اس کو اولڈسٹ مسجد مانا جاتا ہے کہ یہ مسجد جو تھی اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو مدینے میں کچھ مہینوں تک 16 یا 18 مہینوں تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تو اس کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، خانہ کعبہ کی طرف نہیں بنا تھا، تو اس سے لوگوں نے یہ عظیم کیا ہے، یہ مانا ہے کہ یہ سب سے پرانی مسجد ہے جو پرواڈا گجرات میں بنی تھی 623 میں، اس کا نام ہے جونی مسجد یا پرواڈا مسجد، ٹھیک۔ اور اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ کون سی مسجد جس کا قبلہ بیت المقدس ہے، وہ جونی مسجد۔ اسی طرح ایک اور پرانی مسجد ہے پلیا جمعہ پالی یا دا اولڈ جامع مسجد، ٹھیک، یہ جو ہے تمل ناڈو کے قلعہ کاریا کوئی جگہ ہے وہاں پر بنی تھی 628 سے 630 کے درمیان، یعنی 2 سال کے اندر یہ بنائی گئی۔ اور اسی طرح مسجد زینت بخش، مسجد زینت بخش یہ بیلیے پلی، یہ بھی کوئی جگہ ہے مینگلور میں کرناٹکا میں، وہاں پر بنائی گئی 643 میں۔ اور یہ جو شروعاتی ابتدائی جو مسجدیں ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ عام طور سے یہ مالک ابن دینار نے بنوائی، اور تقریباً آلموسٹ 10 مسجدیں ہندوستان میں انہوں نے بنوائی تھی مالک ابن دینار نے۔ اب آتے ہیں ایک سیٹلمنٹ پہ، جو یہاں پر عربوں کا سیٹلمنٹ ہوا، اس کے رزلٹ میں ایک نئی جنریشن وجود میں آئی، تو اس میں ایک جنریشن جو ہے اس کا نام ہے مپلہ، یہ مالابار میں ایک کمیونٹی ابھر کر آئی، یا جو پہلے سیٹلمنٹ ہوا ان سے جو ایک نئی جنریشن وجود میں آئی، جس میں مرد کیا ہوتا تھا عرب ہوتا تھا، اور عورت کیا تو ہندوستانی ہوتی تھی، ان سے جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے کہ ایک تو عرب و ہند سمجھ لیجیے ماں باپ سے ہوتے تھے، اور دوسرے ایک ہی وہ مسلمان ہوا کرتے تھے، تو ان کا نام کیا پڑا مپلہ، مپلہ مسلم یا مپلاس مسلم، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ کیا ہے ایک طرح سے فرسٹ سیٹلمنٹ کے نتیجے میں جو جنریشن وجود میں آئی۔ اسی طرح ایک اور تمل اسپیکنگ مسلمس ہیں جن کو مرہ کائر یا مرکب سیلر بولا جاتا ہے، یہ بھی تمل ناڈو میں سیٹلمنٹ کے نتیجے میں جو نئی جنریشن وجود میں آئی اس کو کیا بولتے ہیں ملا کائر یا مرکب سیلر۔ تو یہ دو ابتدائی یا شروعاتی سیٹلمنٹ کے نتیجے میں نئی جنریشن وجود میں آئی تھی، ان دونوں کا نام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ایگزام میں آ چکا ہے کئی مرتبہ اور آ بھی سکتا ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اب جو ہے مسلمانوں نے ابھی تک تو جو مسلمان ہندوستان میں آئے تھے وہ ایز اے ٹریڈر آئے تھے، انہوں نے مسلمانوں نے یہاں پر پالیٹکس میں حصہ نہیں لیا تھا، وہ لوگ سیاست میں حصہ نہیں لے رہے تھے، بلکہ صرف وہ ٹریڈ کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، یہاں پر حکومت کرنا۔ اس سے پہلے جو کون سا ابھی جو بتایا آپ نے اس سے پہلے والا کہ مطلب وہ آ سکتا مفلہ ہے مسلم والا؟ جی ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو عرب کے ٹریڈرز آتے تھے ہندوستان میں مالابار وغیرہ کے علاقے میں، جو آگے آباد ہوئے، جنہوں نے آ کے یہاں کی عورتوں سے شادی کی اور یہاں پر رہنے لگے، جب تک انہوں نے ٹریڈ کیا یہیں پر رہے، جب ان کا ٹریڈ ہو گیا تو وہ چلے گئے، تو یہاں پر جب وہ رہے انہوں نے شادی کی، ان سے جو بچے ہوئے ہے نا،
عرب اور ہندوستانی عورت سے جو بچے پیدا ہوئے، وہ جو جنریشن تھی وہ جنریشن مپلاس کہلائی، مپلا مسلم. ٹھیک، یہ پہلا سیٹلمنٹ مانا جاتا ہے عربوں کا ہندوستان میں. اور دوسرا سیٹلمنٹ جو تمل ناڈو وغیرہ میں ہوا، اور ان کو جو کہا گیا وہ مرہ کائر یا مرکب سیلر، یعنی اس جنریشن کا نام مرہ کائر یا مرکب سیلر رکھا گیا، جو تمل ناڈو میں سیٹلمنٹ کے نتیجے میں وجود میں آئی، جس میں باپ مسلمان عرب ہوتا تھا اور ماں کیا ہوتی تھی، ہندوستانی ہوتی تھی. ٹھیک ہے منوسمان؟ جی ٹھیک ہے سورج. اب آتے ہیں کہ ملٹری اٹیک. تو ابھی میں نے بتایا کہ ہندوستان میں مسلمان ابتدائی دور میں کیا ہے، ایز اے پولیٹیشین نہیں آئے، ایز اے ٹریڈر آئے، انہوں نے سیاست میں حصہ نہیں لیا. بعد میں چل کے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس وقت جب مسلمانوں کی ایک طرح سے طاقت اور پاور کیا ہے بڑھنے لگی، اور دنیا والوں نے کیا ہے اس کو ایز اے تھریٹ لینا شروع کیا، اور پھر الگ الگ علاقوں میں ان لوگوں نے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا یا مسلمانوں کو جو ہے پریشان کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں کیا پھر مسلمانوں نے کمپین چلائی. تو پہلا ملٹری اٹیک جو ہندوستانی ریجن میں ہوا وہ تھانہ جو بامبے میں ہے وہاں پر، اسی طرح بھروچ جو گجرات میں ہے، اسی طرح دیبل جو سندھ میں ہے، دیبل جو موجودہ کراچی ہے. ٹھیک، تو یہاں پر ان سب جگہوں پر حضرت عمر کے زمانے میں اٹیک کیا گیا، مسلمانوں نے اٹیک کیا 636 سے 637 کے درمیان. اور اس کے جو کمانڈر تھے جنہوں نے لیڈ کیا وہ تھے عثمان بن ابو العاص، عثمان بن ابی العاص. اس کے بعد دوسرا اٹیک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، اور اس وقت مسلمانوں نے جو اٹیک کیا وہ مکران پہ کیا جو سندھ کے ویسٹرن سائڈ ہے، اور یہ اٹیک 644 میں ہوا، اور اس کو لیڈ کرنے والے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اٹیک کو لیڈ کیا 644 میں. تیسرا بڑا اٹیک جو مانا جاتا ہے وہ حضرت معاویہ کے دور میں، جو 656 میں 656 میں حضرت امیر معاویہ نے ایک بڑے لیڈر محلب ابن ابی سفرہ ان کی کمانڈرشپ میں کیا بھیجا تھا، اور انہوں نے، میں نے جب امیہ دوارہ پڑھایا تھا تو میں نے باقاعدہ میپ کے ذریعے آپ لوگ کو دکھایا تھا کہ انہوں نے دو سائڈ سے اٹیک کیا تھا، ایک خیبر پختون کے راستے سے اور ایک سندھ پہ. ٹھیک، تو یہ تیسرا بڑا اٹیک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں محلب ابن ابی سفرہ نے کیا. ٹھیک، اسی طرح جو لکشدیپ ایک آئی لینڈ ہے، اس پہ کیا ہے جو اسلام ہے وہ عبید اللہ کے ذریعے کیا ہے پہنچا ہے. عبید اللہ صاحب تابعی یا صحابی ہیں، ان کے ذریعے 661 میں، اور انہوں نے وہاں پر جمعہ مسجد قائم کی لکشدیپ میں. سندھ جو ہے اس کا نام سندھ کیسے پڑا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو پورا علاقہ تھا یہ اس کا نام ہندوستان تھا، اور عرب جو ہے وہ جو ہے زیادہ پروناؤنس نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کیا ہے اس کو ہند سے سندھ بنا دیا. ٹھیک، یہ پورا انڈس ویلی جو تھا یہ کیا ہے ہندوستان کہلاتا تھا، اور وہاں پہ سندھو ندی تھی، تو سندھو ندی سے عرب نے کیا ہے اس پورے علاقے کو سندھ بنا دیا ہند کی جگہ. ٹھیک، آتے ہیں محمد بن قاسم کے ٹائم پر وہ اٹیک کیسے ہوا. تو یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ ولید جو تھا وہ ایک بڑا ایکسپینڈر یا ایک بڑا کنکرر مانا جاتا ہے امیہ تاریخ میں. اس نے سینٹرل ایشیا، افریقہ اور ہندوستان اس طرف تین جو ہے بڑی کمپین کی تھی، اور تین لوگوں کو بھیجا تھا. قتیبہ بن مسلم ان کو بھیجا تھا سینٹرل ایشیا، خراسان موسیٰ بن نصیر ان کو افریقہ، اور محمد بن قاسم ان کو ہندوستان یا انڈین سب کانٹیننٹ کی طرف بھیجا تھا. اور اس کے نتیجے میں کیا ہے ہندوستان میں ابتدائی جو ہے مسلمانوں کا دبدبہ ہوا، یا ابتدائی مسلمانوں کی ایک پہلے حکومت کیا ہے یہاں پر قائم ہوئی. اس سے پہلے تک
مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت یہاں پر نہیں ہوتی تھی، بلکہ علاقے فتح ہوتے تھے، مسلمان کیا ہوتے تھے واپس آ جاتے تھے وہاں پر. کسی کو کیا ہے جیسے کسی بادشاہ نے اگر صلح کر لی تو اس بادشاہ کو کیا ہے ٹیکس کے ٹریٹی پہ واپس چھوڑ دیتے تھے. لیکن محمد بن قاسم کے بعد کیا ہے کہ علاقہ باقاعدہ عربوں کے ماتحت ہو گیا، اور اب جو ہے اس علاقے میں عرب اپنی طرف سے والی گورنر کیا ہے اپوائنٹ کرتے تھے، اور عرب کی حکومت یہاں پر قائم ہوتی تھی. اب یہ وجوہات آپ لوگوں نے پڑھ ہی لیا ہے، مطلب بس جلدی سے ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ جب یہ لوگ عرب لوگ آتے تھے ہندوستان میں ٹریڈ کرنے، تو ہندوستان سے وہ لوگ کیا ہے ہندوستان سے وہ لوگ شری لنکا، اور شری لنکا سے تبت، چائنا، یہ سب جگہ ہوتے ہوئے جاتے تھے. تو جو سائلون ہے، یہ سائلون شری لنکا کا پرانا نام ہے، ٹھیک. تو سائلون میں بھی کیا ہے ان کی آبادیاں تھیں، ان کے بچے، ان کی جنریشن تھی عربوں کی. تو ایک مرتبہ کسی عرب کی جو ہے جنریشن وہاں پر تھی، اور عرب کا ہو گیا تھا انتقال، اس عرب شخص کا انتقال ہو گیا تھا. تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو کیا ہے عرب بھیجنا چاہا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کیا ہے خوب قیمتی گفٹس بھی دیے، تاکہ جو عرب کے خلیفہ ہیں ان سے ہمارا تعلق اچھا رہے. جیسے کہ اس وقت عرب کیا تھے، بالکل سپر پاور تھے. تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ سپر پاور سے میرے تعلقات، میرے ریلیشن کیا اچھے رہیں. جیسے آج امریکہ اور چائنا سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے تعلقات اچھے رہیں. تو اسی طرح جو عرب تھے اس وقت، عرب بھی چاہتے تھے کہ ہمارا تعلق عرب جو تھے وہ سپر پاور تھے، تو عرب سے سارے لوگ چاہتے تھے کہ ہمارا تعلقات بہتر رہے. تو سائلون جو ہے شری لنکا، جو موجودہ شری لنکا ہے، تو وہاں کے بادشاہ نے ان کے جو بچے تھے، ان کی جو بیوائیں تھیں، ان کو کیا ہے جہاز میں بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ انعام کہہ رہے ہیں، گفٹس کہہ لیں، گفٹس وغیرہ بھی بھیجے حجاج کے پاس. جب یہ دیبل پاس پہنچا، یہ شپ کراچی کے پاس پہنچی، تو وہاں پر کچھ پائریٹس تھے، کچھ لٹورے تھے، جن کو جو ہے راجہ داہر کا سرنکشن حاصل تھا، یعنی راجہ داہر کا سپورٹ حاصل تھا. ان لوگوں نے اس پر اٹیک کیا، لوٹ مار کر کے مطلب ساری چیز قبضہ کر لی. حجاج کو جب یہ بات پتہ چلی تو حجاج نے راجہ داہر سے جو ہے ڈیمانڈ کی کہ یہ جن لوگوں نے لوٹ پاٹ کیا ہے اور جو لوگ باغی ہوئے ہیں ان کو میرے حوالے کرو. اور باغی لوگ کون تھے؟ یہ محمد الالافی، اسی طرح عبد الرحمن ابن اشاس. یہ لوگ کیا تھے؟ یہ امیت کے باغی تھے. انہوں نے کچھ حرکتیں کی تھی جس کی وجہ سے امیت نے ان کو سزا دینے کے لیے سمجھ لیے پکڑنا چاہا. تو یہ لوگ بھاگ کے سندھ کی طرف آ گئے تھے، اور سندھ میں آ کے ان لوگوں نے راجہ داہر کے پاس پناہ لی تھی. راجہ داہر کے لوگ کام کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، راجہ داہر کا بھی فائدہ ہوتا تھا. تو راجہ داہر ان کا کیا ہے سپورٹر تھا، ایک طرح سے اس کو بھی فائدہ مل رہا تھا. ان لوگوں نے جب یہ کشتی لوٹی، جہاز لوٹی، اور حجاج نے کیا ڈیمانڈ کی کہ ایک تو سارے جو چیز لوٹی گئی ہے وہ سب واپس کرو، دوسرے کی یہ جو باغی لوگ ہیں محمد اللافی، عبد الرحمن ابن اشاس، ان سب کو کیا ہے میرے حوالے کرو. تو اس نے انکار کر دیا، انکار کر کے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. حجاج کو غصہ آیا تو حجاج نے پہلے جو ہے عبید اللہ بن منہاج کو بھیجا. ایک شخص تھے عبید اللہ منہاج، ان کو بھیجا یہاں پر اٹیک کے لیے، یا باغیوں کو جو ہے پکڑنے کے لیے. جب یہ یہاں پر آئے تو باغی لوگوں کے ساتھ کیا ہے راجہ داہر نے بھی کیا ہے مل کے جنگ کی، اور اس میں عبید اللہ بن منہاج یہ جو ہے شہید ہو گئے، مارے گئے. پھر حجاج نے دوسرے شخص بدیل بن طہفہ ان کو بھیجا، بدیل بن طہفہ ان کو بھیجا کہ باغیوں کو کیا ہے پکڑ کے لاؤ. یہ جنگ میں گئے، اور میدان جنگ میں، یہ جنگ کے دوران کیا ہے ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ یہ گھوڑے سے گر گئے، اور گھوڑے سے گر کے کیا ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس طریقے سے دو بڑے کمانڈر کیا ہے مارے گئے. اب حجاج کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ ایک تو ان لوگوں نے غلطی کی ہے، اوپر سے یہ لوگ ہمارے سامنے جنگ بھی کر رہے ہیں. تب جو ہے حجاج نے اپنے بھتیجے، اپنے سن ان لا محمد بن قاسم، جو کہ اس وقت 17 سال کے تھے، ان کو جو ہے کمانڈر بنایا. ان کو جو ہے تقریباً 6000 فورسز دی، اور ان کو جو ہے بھیجا. اور ساتھ میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی زیادہ اس نے اس کے لیے احتیاط کیا تھا، تیاری کی تھی، کہ اس نے ایک جہاز میں کیا پورا ساز و سامان، باقاعدہ روٹی جو ہے وہ
روٹی وغیرہ بھی تیار کروا کے اور سرکے میں ڈبو کے اس نے سکھا دی تھی، یعنی تاکہ اگر وہاں پہ کبھی کھانا وغیرہ ختم ہو جائے تو یہ جو سوکھی روٹی ہے اس کو جب پانی میں بھگوئیں گے تو یہ فوراً کیا ہو جائے گی، تھوڑا سا ٹیسٹی ہو جائے گی۔ تو کھانے کے لیے یہ سب چیزیں تیار کی، یہاں تک کہ سوئی دھاگا وغیرہ بھی کیا اس نے سب کچھ رکھوایا اور باقاعدہ بھیجا، اور ہر تیسرے دن پہ کیا ہے وہ خبر لے تھی حالات کیسے ہیں، مسلمان کہاں تک پہنچے، اور پورا اسٹریٹجی بتاتا تھا کہ یہاں سے یہاں پہ تم کو جانا ہے، وہاں پہ اٹیک کرنا ہے، اس طریقے سے یعنی ان سب حالات کو معلوم کرتا رہتا تھا۔ تو جب محمد بن قاسم 6,000 فورسز کے ساتھ پہنچے اور راجہ طاہر کے سامنا ان کا ہوا 7-11 میں، تو راجہ طاہر کی فوج جو ہے وہ شکست کھا گئی، جو باغی تھے وہ مارے گئے، اور یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ ایک ندی ہے ریوارڈ، وہاں پر ہوئی تھی، اور اس میں کیا ہے راجہ طاہر مارا گیا اور اس کے وہ علاقے قبضہ کیے گئے، یعنی سندھ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور راجہ طاہر کا جو سر تھا وہ جو ہے حجاج کے پاس بھیج دیا گیا۔ اسی طرح اس کے بعد الور یا ارور، کہیں پہ آپ کو الور ملے گا، کہیں پر ارور ملے گا، جو موجودہ الور ہے راجستھان میں۔ تو الور اور ملتان یہ دونوں سٹی جو سٹی آف گولڈ کہلاتی تھی، اس کو کیا ہے محمد بن قاسم نے 712 اور 713 میں فتح کیا، اور راجہ طاہر کا بیٹا تھا حلی شاہ، حلی شاہ یہ راجہ طاہر کا بیٹا تھا، اس نے کیا ہے عرب کے خلاف ریزسٹنس کی تھوڑا، لیکن کیا ہے وہ بھی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوا، اور وہ جو ہے میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے وہاں پر بعد میں چل کے 2 شہر بسائے، محفوظہ یہ الحکم ابن عوانہ کلبی نے بسایا، اسی طرح منصورہ یہ محمد بن قاسم کے بیٹے عمرو بن محمد بن قاسم انہوں نے بسایا منصورہ، ٹھیک۔ منصورہ جو ہے یہ جب عرب میں ہندوستان میں عرب کی جب حکومت رہی تو منصورہ اس کو ایز اے دار الحدیث و سنن کیا ہے ٹرم دی گئی، دار الحدیث و سنن یہ ٹرم دی گئی کس کو، منصورہ کو۔ اور اس طریقے سے محمد بن قاسم یہ پہلے ہندوستان کے گورنر مانے جاتے ہیں عربوں کی طرف سے، یعنی امیت کی طرف سے پہلے ہندوستانی گورنر کون ہے، محمد بن قاسم ہے، جنہوں نے 711 سے 715 تک یہاں پر گورنری کی ایز اے عامل، یہ کیا ہے یہاں پر رہے، اور پھر جب 715 میں ولید کا انتقال ہو گیا، ولید کے انتقال کے بعد اس کا بھائی سلیمان بنا، تو سلیمان نے کیا ہے جتنی بھی کمپین ہو رہی تھی مسلمان فتوحات کر رہے تھے ان سب کو واپس بلا لیا، موسیٰ بن نصیر کو بھی، طارق بن زیاد کو بھی، قتیبہ بن مسلم کو بھی، ساتھ ہی ساتھ محمد بن قاسم کو بھی۔ اور محمد بن قاسم ان کو کیا ہے کہا جاتا ہے کہ جو راجہ طاہر کی 2 بیٹیاں تھیں جو قید کر کے ولید کے پاس بھیجی گئی تھی، تو ان دونوں نے الزام لگایا محمد بن قاسم کے اوپر کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ریپ کیا ہے، ہماری عزت لوٹی ہے، جس کی وجہ سے سلیمان کو غصہ آیا، سلیمان نے ان کو پھانسی دلوا دی۔ جب پھانسی ہو گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے بدلہ لے لیا اپنے باپ کا، انہوں نے ہمارے باپ کو قتل کیا تھا، ہم نے ان کو قتل کروا دیا۔ جب سلیمان کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا تھا تو پھر سلیمان نے ان کو مروا دیا، یہ بھی ایک مطلب ملتا ہے تاریخ میں۔ اور دوسرا یہ ملتا ہے کہ جب محمد بن قاسم واپس آ رہے تھے تو عراق کا جو اس وقت گورنر تھا اس کی دشمنی حجاج کے ساتھ تھی، حجاج کا انتقال ہو چکا تھا، تو حجاج کے بھتیجے جو تھے محمد بن قاسم ان سے جو ہے اس نے دشمنی نکالی، ان کو قید میں ڈالا، قید میں ڈال کے کیا ہے وہیں قید میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ بعض یہ بھی ملتا ہے بعض کتابوں میں، بعض رائٹنگس میں۔ خیر، محمد بن قاسم کے بعد جو دوسرے گورنر بنے وہ تھے حبیب ابن محلب الازدی، حبیب ابن محلب ازدی، یہ 715 سے 717 تک کیا ہے گورنر ہیں، اور اس کے بعد سندھ جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں یا امیت کے قبضے میں رہا۔ جب عباسی دور آیا اور 750 میں عباسیوں نے امویدس کو کیا ہے اور تھرو کیا، تو یہاں پر جو ہے انہوں نے اپنا ایک نیا گورنر بنایا، ہشام بن عمرو التغلبی، ہشام بن عمرو التغلبی۔ یہ کیا ہے اس نے آ کے یہاں پر جو پاور تھی وہ اپنے ہاتھ میں لی، اس کو مستحکم کیا،
اور پھر آگے چل کے 9th سینچری میں یعنی 800 کے بعد جو عباسد اتھارٹی تھی یا پاور تھی یہ کیا ہے کمزور پڑنے لگی سندھ میں، اور سندھ کا جو گورنر تھا اس وقت بشر ابن داؤد، عباسیوں کی طرف سے گورنر بنایا گیا تھا بشر ابن داؤد، اس نے کیا ہے ریوولٹ کر دیا تھا، لیکن زیادہ دن تک اس نے ریوولٹ نہیں کی بلکہ بعد میں اس نے سرنڈر کر دیا اور عباسیوں نے وہاں پر حکومت اپنی بحال کی۔ لیکن دھیمے دھیمے یہ کیا ایریا جو سندھ کا ایریا تھا یہ انڈیپینڈنٹ ہونے لگا، اور تقریباً 5 سیمی انڈیپینڈنٹ عرب حکومتیں یہاں پر قائم ہوئی سندھ کے ایریے میں، جس میں بڑی جو حکومت تھی وہ حبارد ڈائنیسٹی، یہ 9th سینچری میں کیا ہے عباسد دور میں یہاں پر قائم ہوئی، اور قائم ہونے کی وجہ کیا تھی کہ اس علاقے میں جو یمنی ٹرائب تھا تو ان دونوں میں کیا ہے آپس میں یمنی اور حجازی میں کیا ہے ایک طرح سے جنگ ہو گئی، کنفلکٹ ہوئی۔ کنفلکٹ میں جو یہ کنفلکٹ تھی 841 سے 842 کے دوران ہوئی تھی۔ اس میں جو حجازی شخص تھا عمر بن عبدالعزیز الحباری، اس نے کیا ہے جو عباسی کی طرف سے یمنی گورنر تھا سندھ کا عمران بن موسیٰ برمکی، یہ جو عباسیوں کی طرف سے یمنی گورنر تھا اس کو جو ہے عمر بن عبدالعزیز حباری نے اسیسنیٹ کر دیا، قتل کر دیا، اور پھر دھیمے دھیمے اپنی جو ہے یہاں پر پاور اور اپنی طاقت کیا ہے اس نے حاصل کرنا شروع کی۔ اور بعد میں چل کے جب اس نے عمران ابن موسیٰ برمکی کا قتل کر دیا تھا تو قتل کرنے کے بعد اس نے عباسی خلیفہ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے یہاں کا گورنر بنایا جائے، چنانچہ 854 میں عباسی خلیفہ المتوکل نے عمر بن عبدالعزیز الحباری کو یہاں کا گورنر بنایا، اور جب متوکل کی ڈیتھ ہو گئی 861 میں تو عمر بن عبدالعزیز الحباری جو تھا اس نے اپنی انڈیپینڈنٹ حکومت یہاں پر قائم کر لی، اور انڈیپینڈنٹ حکومت قائم کرنے کے ساتھ ساتھ جو خلیفہ کا نام تھا اس کو قائم رکھا، جمعے کے خطبے میں خلیفے کے نام کو نہیں ہٹایا۔ اور یہ جو قبیلہ تھا یہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا تھا، یہ جو حباری ٹرائب تھا حجاز کا، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ اور حباری ڈائنیسٹی تقریباً 854 سے لے کے 1024 تک چلی ہے۔ اس کا بانی کون تھا؟ عمر بن عبدالعزیز الحباری تھا، اور انہوں نے 883 میں یعنی 883 میں جو منصورہ سٹی تھا اس کو اپنا کیپٹل بنایا، ٹھیک، منصورہ سٹی کو اپنا کیپٹل بنایا، اور وہاں سے ان لوگوں نے حکومت کرنا شروع کی پورے علاقے پر، سندھ کے علاقے پر۔ اور یہ حباری ڈائنیسٹی کو اوور تھرو کرنے والے یا ختم کرنے والے کون ہیں؟ محمود غزنوی نے جب اس علاقے پر اٹیک کیا 1024 یا 26 میں، ہے نا، اسی دوران کیا ہے یہاں پر جو حباری ڈائنیسٹی تھی اس کو ختم کر دیا، اس کو اوور تھرو کر دیا، اور حباری ڈائنیسٹی ایسے ختم ہوئی، اور پھر یہاں پر کون سی ڈائنیسٹی قائم ہوئی؟ غزنوی ڈائنیسٹی۔ اب آتے ہیں کہ ابتدائی دور میں کون کون سے سیاح، کون کون سے ٹریولرز ہندوستان آئے، ہندوستان انہوں نے وزٹ کیا۔ تو سب سے پہلا نام جو آتا ہے ٹریولر میں وہ ہے تاجر سلیمان، مرچنٹ سلیمان، جنہوں نے ہندوستان کا سفر 851 میں کیا، ٹھیک، 851 میں ہندوستان کا سفر کیا۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں المسعودی نے 915 میں ہندوستان کا سفر کیا۔ تیسرے آتے ہیں الاستخری نے 951 میں ہندوستان کا سفر کیا۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ آتے ہیں ابن حوقل نے 976 میں کیا ہے ہندوستان کا سفر کیا۔ یعنی یہ 4 بڑے سیاح ہیں اسلامی تاریخ کے یا مسلمان سیاح ٹریولرز، اور انہوں نے ہندوستان کا بھی سفر کیا۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک سیاح ہیں، ایک سیاح جو بہت مشہور ہے ابن بطوطہ تو محمد بن تغلق کے زمانے میں ہندوستان آیا تھا، ٹھیک،
ابن بطوطہ. تو اس کو ضرور یاد رکھیے گا, یہ بھی ایک ایگزام میں آ چکا ہے اور آ بھی سکتا ہے. محمد بن قاسم کا جو ایڈمنسٹریشن تھا, اس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر بہت رواداری کا معاملہ رکھا, بہت ٹولرنس کو جو ہے پروموٹ کیا. یہاں پر انہوں نے کوئی فورسفلی کنورژن نہیں کروایا, اور نہ ہی یہ کہ ہندوؤں کو یا یہاں کے جو بدھسٹ یا زورسٹرس تھے ان کو کیا ہے بالکل بے دخل کر دیا, ایسا نہیں کیا. بلکہ یہاں کے جو لوگ تھے ان کو بھی کیا ہے ایڈمنسٹریشن میں شامل کیا, اور ان کو کیا ہے زمیندار کے طور سے, لینڈ لارڈ کے طور سے, آفیسرس کے طور سے, اسی طرح لوکل ایڈمنسٹریٹر اور اسی طرح ٹیکس کلیکٹر, ان سب پوزیشن پہ کیا ہے اپوائنٹ کیا. یعنی مین جو ہوتا تھا وہ تو گورنر ہوتا تھا, جو عباسی یا اموی جو ہوتے تھے وہ لوگ اپوائنٹ کرتے تھے, اموی لوگ. اس کے علاوہ جو نیچے کے لوگ ہوتے تھے جیسے آفیسرس ہوتے تھے, تو ان میں کیا ہے وہ ہندوؤں کو بھی کیا ہے شامل کر لیتا تھا. جو زمیندار ہوتے تھے ان کو بھی شامل کر لیتے تھے محمد بن قاسم. اسی طرح جو ٹیکس کلیکٹ کرنے والے ہوتے تھے یعنی جزیہ وغیرہ, وہ بھی کیا ہے غیر مسلموں کو وہ رکھتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے یہ علاقہ فتح کیا تو یہاں پر جو حکومت تھی وہ کس کی تھی, اپر کاسٹ کی تھی. اپر کاسٹ پنڈت وغیرہ جو تھے وہ لوگ حکومت کرتے تھے عوام پر. تو جب محمد بن قاسم یہاں کے ایک طرح سے گورنر بنے تو وہ لوگ ان کے دربار میں آئے. دربار میں آ کے ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں امتیازی اور ڈسٹنگش پوزیشن دیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے, اس لیے کہ ہم لوگ کیا ہے پرانے زمانے سے ہم لوگ معزز مانے جاتے ہیں, بڑے مانے جاتے ہیں. اس لیے اگر آپ ہم کو کچھ نہیں دیں گے تو ہماری کیا یہ بے عزتی ہے, تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. ہم کو اگر آپ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کو آپ کو عہدہ دینا پڑے گا. محمد بن قاسم نے کیا ہے ان کی عزت کے لیے, ان کی عزت افزائی کے لیے کیا عہدے دے دیے. جیسا کہ آپ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ سب چیزیں دیکھی ہوں گی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا اور مکہ کے گیٹ دروازے پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ابو سفیان جو تھے ان کی اعزاز کے لیے, کہ ان کو ایسا لگے کہ ہاں مجھے اعزاز ملا ہے, ان کے اعزاز کے لیے کیا ہے اعلان کروا دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ کیا ہے امان, اس کو امان ہے, اس طرح کا. اور پھر جب واپس ہوئے فتح کر کے مکہ, تو وہاں پر جو سردار تھے جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو کیا ہے وہاں کی ذمہ داری دے دی, کسی کو گورنر بنا دیا, عامل بنا دیا, تاکہ ان کو کیا ہے محسوس ہو کہ ہاں ہم اسلام میں آنے کے بعد یا اسلام کے تلے آنے کے بعد, اسلام کے ماتحت آنے کے بعد ہم لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا گیا, ہم لوگ سردار تھے تو ہمارے ساتھ اسی طرح کا ٹریٹمنٹ ہوا. تو محمد بن قاسم نے بھی اسی طرح کا ٹریٹمنٹ کیا. یہ ایک سائیکولوجی ہوتی ہے جو ہر انسان میں ہوتی ہے, جو اپر کاسٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ سائیکولوجی ہوتی ہے کہ ہم کو کیا ہے بڑا مانا جائے, عزت دی جائے. تو یہ جو ہے ہر سرکار, ہر گورنمنٹ کیا ہے اس چیز کا خیال رکھتی ہے. محمد بن قاسم نے بھی کیا ہے اس کا خیال رکھا. اسی طرح جو یہاں کا گورننس کا طریقہ تھا وہ محمد بن قاسم نے اسلامک اسٹیٹ اس کو بنایا تھا. تو اسلامک اسٹیٹ کے اکارڈنگ جو غیر مسلم ہوتے تھے ان کو کیا ہے جزیہ دینا ہوتا تھا. جزیہ اس کے بارے میں ڈسکس ہو چکا ہے کہ کیا چیز ہے. اور جو مسلمان یہاں پر آباد ہوتے تھے ان کو کیا ہے صدقہ, زکوٰۃ یہ سب دینا ہوتی تھی. تو اب جو جزیہ دیتے تھے وہ غیر مسلم دیتے تھے. غیر مسلم سے جزیہ لینے کے لیے کیا ہے غیر مسلم کو ہی اپوائنٹ کر دیا کہ آپ بھائی اپنے علاقے میں کیا ہے جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان سے آپ کو جزیہ وصول کر کے ہم کو پہنچانا ہے. اور اس طریقے سے یہاں کا جو بھی ریونیو ہوتا تھا, چاہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے ہو, چاہے وہ صدقات کے ذریعے ہو, چاہے وہ جزیے کے ذریعے ہو, وہ ریونیو کیا ہے پھر وہ امید خلیفہ کے پاس بھیجا جاتا تھا. اور ریلیجس پالیسی جو تھی وہ بھی انہوں نے بہت ہی رواداری کے ساتھ رکھا. کوئی بھی فورس نہیں کیا کہ سب کو مسلمان ہونا ہے, ایسا کچھ نہیں. بلکہ جو جس مذہب پہ رہنا چاہے وہ رہ سکتا ہے, ہندو, بدھسٹ, زورسٹر ہے نا, یہ سب کیا ہے اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں. یہاں پر انہوں نے پوری آزادی دی اس کی. اسی دوران کیا ہے یہاں پر ایک نیا کلچر کیا وجود میں آنا شروع ہوا ہندوستان میں.
وہ کیا تھا؟ انڈو مسلم کلچر. ہندوستان میں جو ہے اب بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے. ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کیا کیا ہے، بہت سی فیسلٹیز ہے اگر مسلمان ہو جائے. تو بہت سے جو نچلی ذات کے لوگ تھے یا لوور کاسٹ کے لوگ تھے ہندوستان میں، تو ان لوگوں نے اسلام میں اپنا فائدہ دیکھا کہ ہمیں ہندو دھرم میں یا بدھسٹ دھرم میں کیا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر اسلام قبول کر لیتے تو ہمیں ہمارے ساتھ کیا ہے مساویانہ سلوک کیا جائے گا، ایکولیٹی کا معاملہ کیا جائے گا. کوئی جو ہے اونچ نیچ چھوت چھات یہ سب نہیں ہے، اور بہت سے کیا ہے ہم کو فائدے بھی ملیں گے. تو اب کیا ہے وہ لوگ بھی کنورٹ ہونے لگے. اس طریقے سے ایک نیا جو ہے کلچر وجود میں آیا کہ وہ لوگ ایسی وہ چیزیں جو ڈائریکٹ اسلام سے کیا ہے ٹکراتی ہوں وہ لوگ چھوڑ دیے، لیکن ایسی چیز جو ڈائریکٹ اسلام سے نہ ٹکراتی ہو تو ان کو کیا ہم لوگوں نے جاری رکھا. مثال کے طور پہ جیسے یہاں کے لوگ جو ہندو تھے وہ بت پرست تھے، اب اگر وہ اسلام لائیں گے توحید کا اقرار کریں گے تو ان کو کیا بت پرستی چھوڑنا پڑے گی. تو ان لوگوں نے بت پرستی چھوڑ دی. لیکن لباس سے تو ان کا کوئی اسلام کا مطلب ٹکراؤ ہے نہیں کہ اگر وہ ساڑی پہنیں گے تو اسلام میں ان کی اجازت نہیں ہے. بس ان کو کیا ہے یہ بتایا گیا کہ آپ کو اسلام میں آنے کے بعد صدر کا خیال رکھنا پڑے گا. تو ساڑی وغیرہ ہو گیا، یہاں کی جو دھوتی کرتا تھا، یہ سب کیا ہے لباس ہے، کھانا پینا ہے، یہ سب اسلام کے جو بیسک بلیفس ہیں یا بیسک فنڈامنٹل ہے اس سے جو ہے کلیش نہیں کرتے تھے، نہیں ٹکراتے تھے. تو ان لوگوں نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑا جو بیسک چیزوں سے کلیش نہیں کرتے تھے، اور جو چیز بیسک چیزوں سے کلیش کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا. اس سے کیا ہے نئے سمجھیے کلچر بھی وجود میں آنا شروع ہوا. اور پھر جب یہاں پہ مسلمانوں کی آبادی بڑھنا شروع ہوئی تو پھر یہاں پر مسجدوں وغیرہ کی تعمیر بھی ہوئی، جس میں پہلی مسجد جامع کبیر کر کے ایک مسجد دیبل سٹی میں کیا ہے بنائی گئی. ٹھیک، جامع یا مسجد الکبیر اس نیم سے جو ہے مسجد بنائی گئی. سٹی آف دیبل جو ماڈرن ٹھٹا